میں کسی جونیئر عدالت میں نہیں گئی، میں کسی سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں نہیں گئی، بلکہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے میرے شوہر کا نوٹس لیا، مسعود جندوا کا، اور اس کے بعد پھر جتنی بھی اپلیکیشنز میں نے ان پرسن دی ہیں، 749 اپلیکیشنز میں نے دی ہیں جو کہ جبری گمشدہ افراد کی سپریم کورٹ میں، اور وہ سب کی سب ایکسیپٹ کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جب 2018 تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور بہت سارے لوگ جبری گمشدہ افراد اپنے گھروں کو واپس آئے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ ہی اس سنجیدہ ترین اور انتہائی خوفناک معاملے کا نوٹس لے، مگر 2018 میں تمام کیسز کو ڈسپوز آف کر کے جس سے ثاقب نثار کے دور میں کمیشن آف انکوائری کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ کمیشن آف انکوائری کیا ہے؟ کمیشن آف انکوائری 12 سالوں سے ہمیں اس نے ایک لائن میں لگایا ہوا ہے، پورے پاکستان کے کیسز جو ہیں وہ کمیشن آف انکوائری کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، کسی کی 1 سال بعد باری آتی ہے، کسی کی 2 سال بعد باری آتی ہے، یہ 30 سالہ پروگرام ہے انصاف دینے کا، یہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ پھر بھی سپریم کورٹ نے ہمیں کہا کہ نہیں آپ جائیں کمیشن میں، تو ہم چلے گئے، مگر دوسری طرف کمیشن نے ہمیں یہ بھی کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے تو آپ واپس یہاں آ سکتے ہیں۔ 2018 سے بے شمار اپلیکیشنز میں سپریم کورٹ میں داخل کر چکی ہوں، کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کی گئی۔ مس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب یہاں پر انہوں نے اوتھ لیا اور یہاں پر وہ چیف جسٹس بنے، تو ہمیں بہت زیادہ ان سے امیدیں ہیں، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کتنے اپ رائٹ جج ہیں، کتنا وہ ایک انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے جج ہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو ایسی ہی شخصیت سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں، اور 9 اکتوبر 2023 کو میں نے ایک اپلیکیشن داخل کی ہے جس میں کہ تمام پروڈکشن آرڈر کے کیسز، انٹرمنٹ سینٹرز کے کیسز، کرونک کیسز، میرے ہسبینڈ کا کیس، وہ تمام کے تمام میں نے اس میں مینشن کیے ہیں، اور ان کی لسٹ اس میں ساتھ لگائی ہے، نیوز پیپر کی کلپنگز میں نے اس میں ساتھ لگائی ہیں، اور اس میں سارا کچھ میں نے یہ ان سے پلیڈ کیا ہے کہ آپ اس سنگین ترین انسانی المیے کا نوٹس سپریم کورٹ لے، ہمیں اور کسی عدالت سے امید نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں تقریباً 60 کیسز ہمارے چل رہے ہیں، مختلف کیسز جو کہ سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں، مگر ان میں کوئی بریک تھرو نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا وہاں پہ۔ میرے ساتھ خالد بھائی موجود ہیں، اور ان کے بیٹے کا کیس 6 سال سے ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے جو کمپنسیشن، فائنز، جو بھی کچھ لگائے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پروڈکشن آرڈر کمیشن نے 600 لوگوں کو کہا کہ ان کو پیش کیا جائے، مگر وہ کیا پیش ہوئے؟ آج تک ان سب کی فائلیں بند کر کے الماری میں رکھ دی گئیں، ان میں سے ایک شخص بھی پیش نہیں کیا گیا۔ تو یہ وہ انصاف ہے جو کمیشن میں ہمیں مل رہا ہے۔ ہماری التجا ہے، ہماری پلی ہے کہ اس کمیشن کو فوری طور پہ بند کیا جائے، جس کا سربراہ ویمن ہیریسر ہے، جس نے ویمن فیملی ممبرز آف دا ڈس اپیئرڈ کو ہیراسمنٹ کی ہے، ان کے ساتھ نازیبا گفتگو کی ہے۔ ہمارا اس کمیشن پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، اور یہ صدیوں سے ہم کہہ رہے ہیں مگر ہماری کوئی سنی نہیں جا رہی۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام عارف علوی، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور چیف آرمی اسٹاف کے نام ہم لوگوں نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے جو کہ ان تمام شخصیات اور اہل اقتدار کے نام ہے، جس میں ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں انتہا سے زیادہ مجبور کیا جا رہا ہے، ہم اپنی جانیں اب دینے کو تیار ہیں، اور ہم غیر معینہ مدت کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہمارا کیمپ ڈی چوک میں لگا ہوا ہے، اور وہاں پہ پورے پاکستان سے لواحقین اس وقت آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں دے دیں، بھوک ہڑتال کر دیں، تا دم مرگ بھوک ہڑتال کر دیں؟ ہم انصاف کہاں ہے؟ یہ ایک پاکستان اسلامی ریاست ہے جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ ہمیں انسانی حقوق کا تحفظ ملے گا، انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر ہمیں انصاف ملے گا، اور کوئی ریزن نہیں تھی۔ یہاں پہ ہمیں مذہبی آزادی ہوگی، یہاں پہ ہمیں ہر طرح کی ہماری جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہوگی۔ کیا محفوظ ہے ہماری آبرو؟ ہمارے گھر کے سربراہ غائب ہیں، ہمارے بچے یتیموں کی طرح پرورش پا رہے ہیں، ہم لوگ بیواؤں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ انصاف ہے؟ یہ حقوق ہیں جو ہمیں پاکستان میں مل رہے ہیں؟ خدا کے لیے میں قاضی فائز عیسیٰ کو اللہ اور رسول کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ اس پہ ایکشن لیں فوری طور پہ۔ جو میری پینڈنگ پٹیشنز ہیں جو ڈسپوز آف ہو گئی، میں ان کی بات نہیں کر رہی،
میں اس کی بات کر رہی ہوں جو 9 اکتوبر 2023 کو میں نے آپ کو اپلیکیشن بھیجی ہے، اور وہ ابھی تک جب بھی میں پتہ کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پروسیجر میں ہے۔ یہ کون سا پروسیجر ہے جو 1.5 مہینہ ہونے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوا؟ پلیز، ہم کوئی بہت زیادہ کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی بہت زیادہ اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے جس طرح کی جو لوگ عدالت میں کی جاتی ہے، مگر ہم عام شہری ہیں، ہم غریب شہری ہیں، ہم مسکین لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں۔ ہماری اسی طرح کی اگر ہم کوئی گستاخی کر رہے ہیں تو ہمیں معاف کیا جائے، اور ہماری یہ اپلیکیشن ہماری سنوائی کے لیے آپ ہمیں قبول کریں۔ میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ بہت معزز وکلاء حضرات موجود ہیں، وہ بھی اس کے اوپر بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم نے جو مسنگ پرسن کی بات کی، اور جو مل بھی گئے ان کو ڈیو پروسیس آف لا نہیں دیا گیا، اور سینکڑوں کیسز جس میں وکیل تک بھی رسائی نہیں ہوئی، ڈیتھ پنشمنٹ دی گئی، سیکریٹلی ٹرائل کیے گئے، اور یہاں تک کہ میں نے سپریم کورٹ میں کئی مرتبہ کہا کہ مجھے میرے کلائنٹس کے وکیل کا نام بتا دیں اور ڈیتھ پنشمنٹ دے دیں، کہ یہ کیسی عدالتیں جہاں وکیل ہی نہیں پیش ہو سکتا، اور نہیں ہوا۔ پھر دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ 2017-18 میں کچھ لوگ بری کیے پشاور ہائی کورٹ نے، ایکویٹل کے خلاف سٹے دیا گیا۔ آئین میں کوئی پروویژن نہیں ہے ایکویٹل کے خلاف، اس کا مطلب ہے کہ آئین پاکستان سپریم لا آف دا لینڈ نہیں ہے۔ اگر سپریم لا آف دا لینڈ اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے تو میں ان ججز سے ریکویسٹ کرتا ہوں بحیثیت سپریم کورٹ کے وکیل کے کہ یہ ایکویٹل کے خلاف سٹے کس طرح ہو سکتا ہے اور کس قانون کے تحت ہوتا ہے، جو جسٹس سعید صاحب نے دیا، قاضی امین صاحب نے دیا، اور آج تک ان لوگوں کے کیس نہیں لگ رہے 2017 سے ایکویٹل کے خلاف۔ مطلب یہ ہے کہ ڈبل پریزمپشن آف انوسنس ہے، لیکن ان کے کیس نہیں لگ رہے اور بے گناہ لوگ بری ہونے کے باوجود جیل میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی ہم پچھلے 18 سال سے جو متحدہ عدالتیں ہیں وہاں سے انصاف کا حصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انکوائری آف کمیشن میں بھی جاتے ہیں، وہاں سے بھی ہم مایوس ہو کر اب ہم آخری جو ہمارے پاس چارہ کار رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عدالت عظمیٰ میں آئیں، اور ہمیں جیسے میڈم نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ سے ہی امید ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں گے۔ ہم مایوس ہو چکے ہیں، 8 سال سے ہماری جو ہے پٹیشن وہ انٹرا کورٹ اپیل لگی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور ہائی کورٹ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں کر رہی۔ 8 سال سے انٹرا کورٹ اپیل لگی ہوئی ہے، 50 سے زیادہ وہاں پہ پیشیاں ہو چکی ہیں، لیکن وہ ہمیں اس کا نہ کوئی ڈسپوزل کر رہی ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ اس کا نوٹس لیں، اور خدا را مسنگ پرسنس کو انصاف دیں۔ مسنگ پرسن بھی اسی ملک کے شہری ہیں، اور وہ اسی ملک میں انصاف چاہتے ہیں، اور اسی ملک کے عدالتوں سے چاہتے ہیں، اور وہ پرامن لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، قانون پسند لوگ ہیں، قانون کے مطابق جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بھی کرائسس ہوگی تو ہم سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے جانے دینے اب کے وہ لیے آئے ہیں اس ملک کی عدالت عظمیٰ کے پاس انصاف لینے کے لیے، اور آپ دیکھ لیں گے انصاف کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے، اپنی چیخ و پکار بھی نہیں کر سکتے، اپنی دعائیں بھی نہیں دے سکتے۔ یہ حالت ہے۔ چوک میں بھی ہمیں وہاں پر پولیس ہمارے گرد شامل ہو گئی ہے، اور ہمیں وہاں سے بھی ہٹایا جا رہا ہے۔ تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسمبلی اینڈ پیسفل ایسوسیشن، یونائٹڈ نیشنز کے کنونشنز میں آپ لوگوں نے تمام شہریوں کو اجازت دی ہے، اور پاکستان اس کنونشن کا سگنیٹری ہے، تو کوئی بھی ہمیں مظاہرہ کرنے سے نہیں روک سکتا، اپنی آواز اٹھانے سے کوئی ہمیں نہیں روک سکتا، کیونکہ پاکستان اس قانون کا سگنیٹری ہے۔ کتنی تعداد ہے اس وقت لاپتہ افراد کی؟ ابھی آپ نے وہ ہمیں ڈیٹیل بتائیے، اس وقت کیا صورتحال کیا ہے، کتنے لوگ بازیاب ہوئے ہیں، کتنوں کی کیا پوزیشن ہے، تھوڑا سا وہ اگر بتا سکیں۔ دیکھیں اس وقت اگر پاکستان میں ایک ہی شخص لاپتہ ہو تو ایک بہت بڑی کرائسس کی بات ہے، جبکہ 10,000 لوگ اس سے گزارے گئے ہیں جبری گمشدگی سے۔ کمیشن آف انکوائری کے آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کمیشن آف انکوائری سے جن کی ڈیتھ ہو گئی جی حل ہو گیا کیس، جن کو جی ادھر بھیج دیا گیا انٹرنمنٹ سینٹر جی حل ہو گیا کیس، یہ حل ہوئے ہیں کیس 10,000 میں سے انہوں نے کہا ہے کہ 7,000 حل ہو گئے ہیں، اور حل کس
کہ وہ ان کو ایک ایسی گوانٹانامو اسٹائل انٹرنمنٹ سینٹرز میں بھیجا گیا ہے جہاں سے صرف ڈیڈ باڈیز ان کی باہر آتی ہیں. ایک ہفتے میں 12 ڈیڈ باڈیز وہاں سے آئی ہیں. کیا سپریم کورٹ کو یہ بات پتہ ہے کہ کوہارٹ انٹرنمنٹ سینٹر میں سے تقریباً 20-25 ڈیڈ باڈیز آ چکی ہیں, اور یہی حال تمام انٹرنمنٹ سینٹرز کا ہے. جو مسنگ پرسن سے نکال دیے جاتے ہیں ان کو انٹرنمنٹ سینٹرز میں مرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. وہاں سے ماں باپ جا کے وہاں کی اپنی ڈیڈ باڈیز وصول کرتے ہیں اپنے بچوں کی, اور یہ کمیشن انکوائری کہتا ہے کہ یہ حل ہو گئے ہیں کیسز. جو جیلوں میں آ گئے وہ حل ہو گئے, جو ڈیتھ ہو گئی وہ حل ہو گئے, جو انٹرنمنٹ میں آ گئے وہ حل ہو گئے, پروڈکشن آرڈر ہو گیا, کیس ختم. وہ بندہ کبھی پیش نہیں کیا گیا. 3000 کیسز میرے پاس موجود ہیں. 3000 میں سے تقریباً 1500 ابھی بھی جبری گمشدہ ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان تمام کا نوٹس لیں, ان تمام کے لیے, کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی فورم نہیں ہے. ہائی کورٹس انصاف نہیں دے رہی, کمیشن سپٹمبر سے بند پڑا ہوا ہے, اور ویسے بھی ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے. تو کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ انصاف کا کون سا راستہ رہ گیا ہمارے پاس؟ صرف اور صرف یہ معزز عدالت ہے جس کے پاس ہم آئیں. منسٹر اعتزاز احسن نے بھی تو پٹیشن دائر کی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ذریعے بھی کوئی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, ہم جتنی بھی اس طرح کی پٹیشنز ہیں ان کو کلب کر دیا جائے اور ہم کو یکجا ہو کر ہمیں سنا جائے, کیونکہ مسئلہ تو ایک ہی ہے اور وہی انسانی مسئلہ ہے, چاہے جس کے ساتھ بھی ہو. وہ اتنا ہی بدترین جرم ہے جتنا کسی شہری کے ساتھ ہو یا کسی سیاستدان کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ بھی ہو. تو وہ برابر کا جرم ہے اور ان کو بازیاب کیا جانا چاہیے, فوراً سے پہلے ان کو بازیاب کیا جانا چاہیے. لاپتہ افراد کمیشن کے جو سربراہ ہیں جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال صاحب, ان کو ہٹانے کے لیے آپ کو درخواست دائر کریں گی؟ ان کو ہٹانے کے لیے جب کمیشن ہی بند ہو گیا تو ان کو کیا ہٹانے کی درخواست داخل کریں گے؟ یہ تو ہمارے لیے ایک ایکسٹرا کام ہو جائے گا. اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا. ویسے بھی وہ اب اس کا مینڈیٹ پورا ہو چکا ہے, ان کو اب دوبارہ انہوں نے توسیع جو نہیں دینی پروڈکشن آرڈر چاہیے. نکالا نا, پروڈکشن آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرد ہے اس کو ریاستی ایجنسیوں نے اٹھایا ہے, جبری طور پر گمشدہ کیا. یہ ساری انکوائری کرانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں, اس کے بعد پروڈکشن آرڈر نکالتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 6 ہفتے کے اندر جو ہے نا اس کو پروڈیوس کیا جائے, لیکن آج تک ایک بندہ بھی جو ہے نا پروڈیوس نہیں ہوا. تو ان کے پروڈکشن آرڈر نکالنے یا نہ نکالنے کا کیا فائدہ ہمیں؟ کوئی فائل فائدہ بند نہیں. کر دیتے ہیں, پروڈکشن آرڈر نکال کے فائل بند ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ کہ ان کا ویسے بھی مدت ختم ہو چکی ہے, ان کو پکا بند کر دینا چاہیے. اور اگر کوئی کمیشن ہی بنانا ہے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہیے, جس میں کہ فیملیز کو سچائی کے ساتھ پتہ چلے. خدا نخواستہ اگر ہمارے پیارے شہید کر دیے گئے تو ہمیں بتایا جائے ان کی قبر کہاں ہے, تاکہ ہم وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھیں, رونا روئے. اپنا جو اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہے تو وہ اپنی عدت پوری کرے. دیکھیں بہت سارے سوشل ایشوز ہیں جس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہماری بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو جوان بالکل بیویاں ہیں, ان کے شوہر 10-10 سال سے غائب ہیں, انہوں نے فیملی پریشر کی وجہ سے خلا لی ہے اور ان کی دوسری شادیاں کی گئی ہیں. یہ اتنے خوفناک سوشل ایشوز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جن لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, کمانے والے نہیں ہیں, سواد کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, یہ شاہد موجود ہیں یہاں پہ, کہ کس طرح سے گزارا کری ہے شوہر کے نہ ہونے کے حالات میں. خودکشی کی ہے لوگوں نے, اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ان کو بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس. تھینک یو.